السلام علیکم، ویلکم ٹو اوور یوٹیوب چینل۔ پھانسی سے پہلے کے لمحات قیدی کے کیسے ہوتے ہیں، جانیے اس حقیقی واقعے میں۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور جانیے کہ یہ قیدی کون تھا۔ تو واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ دوپہر کا وقت ہے اور قیدی اپنے بستر پر آرام کر رہا ہے۔ اتنے میں جیل کا سپرنٹینڈنٹ آتا ہے اور اس قیدی کو اپنی طرف بلا کر کہتا ہے، آپ نے 6 فروری کو جو رحم کی اپیل کی تھی وہ مسترد ہو گئی ہے۔ صدر پاکستان کی طرف سے یہ احکامات ہیں کہ اب اس معاملے میں کوئی دخل اندازی نہ ہو۔ کورٹ کے فیصلے کے مطابق آپ کو کل صبح پھانسی دے دی جائے گی۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ یہ الفاظ سن کر قیدی کے ہوش اڑ گئے ہوں گے اور اس پر خوف طاری ہو گیا ہوگا، لیکن آپ کی یہ غلط فہمی ہے۔ وہ بالکل مطمئن تھا، بلکہ اس کے چہرے پر تو مسکراہٹ تھی۔ کیا ہی مضبوط کریکٹر کا مالک تھا۔ ویسے تو اس پر کوئی خوف نہ تھا، لیکن اس کو اس بات پر شدید غصہ تھا کہ اس کو یہ خبر اتنی تاخیر سے سنائی جا رہی ہے۔ اسے اپنی بیوی اور بیٹی سے آخری بار ملنا تھا اور وصیت کے معاملات طے کرنے تھے۔ گھر والوں کی اس خبر سے آگاہ کیا جاتا ہے اور شام 6 بجے قیدی اپنی بیوی اور بیٹی سے ملتا ہے۔ ملاقات کے بعد وصیت کے معاملات طے پاتے ہیں۔ رات میں وہ گرم پانی اور استرا منگواتا ہے تاکہ موت سے پہلے آخری بار اپنی شیو بنا لے۔ شیو سے فارغ ہونے کے بعد اب وہ گرم کافی منگواتا ہے اور پھر انتہائی سکون سے اسے نوش کرتا ہے۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر وہ اب تھک کر واپس لیٹ جاتا ہے۔ اب وہ بے ست پڑا تھا۔ جب سپرنٹینڈنٹ سیل کے پاس سے گزرتا ہے تو اسے اس طرح لیٹا دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اسے اٹھانے کے لیے آوازیں دیتا ہے، لیکن قیدی کے جسم میں کوئی جنبش نہ ہوتی۔ کہ قیدی نے اپنی شیونگ کے استرے سے خودکشی کر لی تھی یا کافی میں زہر ڈال کر پی لیا تھا؟ سپرنٹینڈنٹ فوراً میڈیکل اسٹاف کو بلاتا ہے۔ میڈیکل اسٹاف فوراً سیل میں آتا ہے اور قیدی کا معائنہ کرتا ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ قیدی سو رہا ہے اور کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے صبح ہو جاتی ہے اور جیل کا عملہ قیدی کے سیل پر پہنچ جاتا ہے۔ عملے کا ہیڈ قیدی سے کہتا ہے، پھانسی کا وقت ہو چکا ہے۔ کیا آپ خود سے پھانسی گھاٹ جانا پسند کریں گے یا ہمیں آپ کو زبردستی لے جانا پڑے گا؟ قیدی چپ رہا۔ اس کے اوسان خطا تھے۔ قیدی کی اس حالت کو دیکھ کر عملے نے فیصلہ کیا کہ قیدی کو اسٹریچر پر لٹا کر گھاٹ لے جایا جائے۔ گھاٹ میں تارا مسیح پہلے سے اپنے فرائض انجام دینے کے لیے موجود تھا۔ صبح کے 2 بج رہے تھے۔ اس کے چہرے پر کپڑا ڈالا گیا، پھانسی اس کے گلے میں پہنائی گئی۔ ایک خاموشی طاری ہو گئی۔ اچانک سے ہینڈل کھینچنے کی آواز آئی اور قیدی کی روح نکلتی ہوئی نظر آنے لگی۔ لاش پورا آدھے گھنٹے تک ہوا میں لٹکتی رہی۔ اس کے بعد لاش کو اسلامی احکامات کے حساب سے غسل دیا گیا اور قیدی کی لاش کو کفنا کر راولپنڈی سے لاڑکانہ تدفین کے لیے بھیج دیا گیا۔ لاڑکانہ، جی ہاں، آپ کو شاید اب تک احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ قیدی کوئی عام شخص نہیں بلکہ مشہور قومی لیڈر اور پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو تھے۔ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے اور کرنل رفیع الدین نے اس کو اپنی کتاب بھٹو کے آخری 332 دن میں شائع کیا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو پہ الزام لگا ہوا تھا کہ انہوں نے نواب احمد خان کو قتل کرنے کے احکامات جاری کیے تھے کیونکہ وہ ان کے سیاسی حریف تھے۔ نواب محمد احمد خان پیپلز پارٹی کا حصہ تھے، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی بنگلہ دیش مخالف پالیسی سے اختلاف کرتے تھے۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ واقعہ حیران کن لگا ہوگا اور آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ ایسے مزید واقعات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔